بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا جو ڈان ایڈیٹوریل ہے تو اس کو انالائز کرتے ہیں ایرانین سٹرائکس، جس میں یہ ہے کہ ایران نے اٹیک کیا ہے۔ ایران اٹیک پاکستان پنجگڑھ ڈسٹرکٹ۔ ایران نے اٹیک کیا ہے پاکستان کے اوپر، اور جو پنجگڑھ ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان پروونس میں، تو وہاں پر ایران نے اٹیک کیا ہے، اور ان کے مطابق اس ایریا میں ٹیررسٹ موجود تھے، جو کہ ہم نے ایران کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے یہاں پر اٹیکس کیے۔ ٹھیک ہے، تو میپ کی مدد سے وہ دیکھتے ہیں کہ ایران کہاں پر موجود ہے، پاکستان کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ایران ہے اور یہ ہے پاکستان۔ ایران کا جو کیپٹل ہے تو وہ تہران ہے، اور پاکستان کا جو کیپٹل ہے تو وہ اسلام آباد ہے۔ تو دونوں کی یہ بارڈر ملتی ہے، تو ایران نے یہاں بلوچستان کے پاکستان کا جو پروونس ہے تو یہاں پر اٹیکس کیے ہیں۔ اب ایگزیکٹ کون سے ریجن پر انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، تو یہ ریجن ہے، دونوں کی یہ بارڈر ملتی ہے، تو ایران نے اس ریجن پر جو بلوچستان کا جو ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ پنجگڑھ، تو یہاں پر انہوں نے اٹیکس کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایرانین میزائلز اینڈ ڈرون اسٹرائکس آن 2 بیسز آف ملیٹنٹ گروپس جیش العدل ان پنجگڑھ ڈسٹرکٹ۔ تو اس ریجن پر ایران نے اٹیکس کیے ہیں، اور ان کے مطابق یہاں پر ٹیررسٹ موجود تھے، ان کو مارنے کے لیے ہم نے یہاں پر اٹیکس کیے ہیں۔ اب مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ اس ایڈیٹوریل میں کیا ہے۔ پنجگڑھ اٹیک، تو جو پنجگڑھ ڈسٹرکٹ ہے تو یہاں پر اٹیک انہوں نے کیا۔ تہران ہٹس، تہران جو ہے وہ ایران کا کیپٹل ہے، انہوں نے ہٹ کیا جیش العدل ٹیررسٹ گروپ۔ جیش العدل گروپ کو مارنے کے لیے انہوں نے یہاں پر اٹیکس کیے۔ پاکستان ٹیریٹری، اب یہ جو پنجگڑھ جو ڈسٹرکٹ ہے تو جو کہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آتا ہے، تو اب انہوں نے تو ٹھیک ہے یہاں پر اٹیکس کیے، لیکن یہ جو ہے انٹرنیشنل جو لا ہے ان کے خلاف ہے، ان کے اگینسٹ ہے۔ کسی کنٹری سے پوچھے بغیر آپ اس کی جو ٹیریٹری ہے تو اس میں انٹر نہیں ہو سکتے، اس میں اٹیکس نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پاکستان سے پوچھے بغیر اس کی ٹیریٹری پر اٹیکس کیے، جو کہ ایک انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہے۔ تو اس چیز کو لے کر دونوں کے جو ریلیشنز ہیں تو وہ کچھ حد تک خراب ہو گئے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایران اسٹرائک انسائیڈ عراق اینڈ سیریا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف پاکستان کے اس ریجن پر اٹیکس کیے، اس ایریا پر، بلکہ انہوں نے عراق اور سیریا میں بھی اٹیکس کیے۔ تو عراق اور سیریا کو دیکھتے ہیں میپ کی مدد سے کہ یہ کہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ ہے پاکستان، یہ ہے ایران، یہ ہے عراق اور یہ ہے سیریا۔ ٹھیک ہے، تو ایران نے اٹیکس کیے پاکستان میں، ڈسٹرکٹ پنجگڑھ میں، بلوچستان پروونس میں۔ ایران نے اٹیکس کیے عراق میں، اور ایران نے اٹیکس کیے سیریا میں بھی۔ تو اس طرح ان تینوں کنٹریز میں انہوں نے اٹیکس کیے۔ پاکستان میں بتاتا ہے کہ جو جیش العدل ٹیررسٹ گروپ ہے تو اس کو مارنے کے لیے ہم نے اٹیکس کیے۔ اب جو عراق ہے اور سیریا ہے تو اس کے حوالے سے ایران کیا کہتا ہے کہ ہم نے یہ اٹیکس وہاں پر کیوں کیے۔ تو ایڈیٹوریل کو دیکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ اسپائی ہیڈ کوارٹر ٹیررسٹ بیسز ان دیز اسٹیٹس۔ ایران کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اسپائی ہیڈ کوارٹرز موجود تھے، جاسوسوں کی ہیڈ کوارٹرز یہاں پر موجود تھے عراق اور سیریا میں۔ ٹیررسٹ بیسز، اور ٹیررسٹ بیسز یہاں پر ان دی اسٹیٹس، ان اسٹیٹس میں ٹیررسٹ بیسز موجود تھے، تو ان کو ہٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر اٹیکس کیے، اسٹرائکس کیے۔ مزید اس میں لکھتے ہیں کہ پاکستان ریکال اٹس ایمبیسڈر، پاکستان نے اپنا جو سفیر تھا تو اس کو واپس بلا لیا فرام تہران، تہران سے بلا لیا، اینڈ سسپینڈڈ آل ہائی لیول بائی لیٹرل وزٹس،
اور دونوں کنٹری کے درمیان جو بائی لیٹرل وزٹس تھے تو ان کو وقتی طور پر روکا گیا۔ بائی لیٹرل وزٹس مین کہ دونوں کنٹریز کے درمیان ایران سے پاکستان کی طرف جو وزٹس جو میٹنگز ہونے والے تھے اور پاکستان سے ایران کو جو وزٹس اور جو میٹنگز وغیرہ تھے ہونے والے تھے تو دونوں کو وقتی طور پر روکا گیا اور اپنا جو ایمبیسڈر ہے تو اس کو بھی بلا لیا۔ دی ایرانین انوائے ان پاکستان، ایران کا جو انوائے تھا پاکستان میں، ایران کا جو ایمبیسڈر تھا پاکستان میں، کرنٹلی ان ہز ہوم کنٹری، جو کہ ابھی اپنے کنٹری میں موجود ہے، ایران میں موجود ہے، will also not be allowed to return to اسلام آباد، جس کو یہ کہا گیا کہ وہ اسلام آباد مطلب کہ پاکستان نہ آئے، ابھی وہ ایران میں موجود ہے۔ تو مطلب کہ پاکستان نے اپنا جو ایمبیسڈر ہے تو وہ ایران سے بلا لیا اور ان کو کہا کہ ان کا جو ایمبیسڈر ہے تو وہ پاکستان نہ بھیجے۔ There were several terrorist attacks last year، ایران والے کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ there were several terrorist attacks last year، پچھلے سال کئی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ایران میں، with the last major incident occurring in December 2023، جو کہ میجر انسیڈنٹ تھا 2023 میں دسمبر میں ہوا، in which جس میں 11 ایرانین لا انفورسر were killed، جس میں تقریباً 11 جو ایرانین انفورسر ہے تو وہ شہید ہوتے ہیں۔ ایران آفیشیل ہیڈ کلیمڈ، تو ایران کا جو آفیشیل ہے ایران یہ کلیم کرتا ہے دی ایسیلنٹ انٹر فرام پاکستان، یہ جو ٹیررسٹ انٹر ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے اس ریجن سے انٹر ہوتے ہیں، بلوچستان کے ساتھ ان کی جو بارڈر ملتی ہے تو اس ریجن سے وہ ایران میں انٹر ہوتے ہیں اور یہاں ایران میں اٹیکس کرواتے ہیں، تو ان کو مارنے کے لیے ہم نے یہاں پر اسٹرائکس کیے، اٹیکس کیے، یہ ایران والوں کا کہنا ہے۔ مین وائلز، اب پاکستان کے حوالے سے کیا ہے، مین وائل there were also 2 attacks last year، جو بڑے 2 attacks کے last year جو کہ پاکستان میں ہوئے، apparently originating from Iran in which several Pakistani troops were martyred۔ تو جو 2 بڑے لاسٹ اٹیکس ہے جو کہ پاکستان میں ہوئے، جو کہ ایران سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں، جس میں کئی پاکستان کی جو ملٹریز والے ہیں تو وہ شہید ہو گئے۔ تو اب اگر اس میں دیکھیں ایران سے پاکستان میں ٹیررسٹ آتے ہیں اور پاکستان میں اٹیکس کرواتے ہیں اور پاکستان سے وہ ایران میں جاتے ہیں، تو اب یہ جو پرابلم ہے تو دونوں کنٹریز کی ہے، تو دونوں کنٹریز کو مل کے اس پرابلم کو سولو کرنا چاہیے تھا اور کوئی آپریشن، جوائنٹ آپریشن کرنا چاہیے تھا، لیکن ایران نے جو ہے وہ پاکستان سے پوچھے بغیر اور پاکستان کی ٹیریٹری پر انہوں نے اٹیک کیا۔ تو اب مزید اس میں لکھتے ہیں تہران ریسپانس یونیلیٹرل، اب تہران نے جو ہے اس طرح کیا جو کہ انہوں نے جو ریسپانس کیا جو کہ یونیلیٹرل تھا، دونوں کو مل کے اس جو ٹیررسٹ گروپ ہے تو ان کے خلاف کوئی آپریشن جو ہے کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تھی، لیکن تہران نے جو ہے کسی سے پوچھے بغیر اور یونیلیٹرلی انہوں نے ڈیسیجن لے لیا اور پاکستان کی ٹیریٹری کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا۔ نیڈ ٹو ایڈریس دی ایشو ان میچور فیشن، ان کو یہ چاہیے تھا کہ میچور فیشن سے وہ اس مسئلے کو سولو کرتے، ورک جوائنٹلی، اور دونوں جو ہے مل کے اس پر کام کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ تو یہ میپس ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیے۔ اب مزید جو ہے اس میں کیا لکھتے ہیں، مزید لکھتے ہیں چائنا کین یوز اٹس گڈ آفیسز ٹو ہیلپ ریسولو دس سینسٹیو میٹر، چائنا جو ہے، چائنا کی جو ریلیشن ہے تو وہ ایران کے ساتھ بھی اچھی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کی ریلیشن اچھی ہے، تو چائنا اپنی گڈ آفیسز کا یوز کر کے دونوں کے جو پرابلمز ہے جو کہ چل رہی ہے، دونوں کنٹریز کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تو اس کو سولو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کانفلکٹ تھا تو اس کو سولو کیا، تو اس طریقے سے وہ ان دونوں کنٹریز کے درمیان یہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی سولو کر سکتا ہے۔
مزید لکھتے ہیں اس میں کہ ویریس فورن ایکٹرز ہیپی، جو بہت سارے جو فورن ایکٹرز ہیں تو وہ اس عمل سے خوش ہے۔ پاکستان ایران ٹائز پرماننٹلی بریک، پاکستان اور ایران کی جو ریلیشنز کے کہ وہ مکمل طور پر وہ ٹوٹ جائے تو اس چیز سے وہ خوش ہے۔ نیڈ جوائنٹ آپریشن، اس میں لاسٹ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کو دونوں کو مل کر اس ٹیررسٹ کے خلاف جو ہے جوائنٹ آپریشن کرنے چاہیے، نہ کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ٹیریٹری میں بغیر پوچھے وہ وہاں پر اٹیکس کیے، یا ایران جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں اٹیکس کرے۔ دونوں کو مل کر آپریشن کرنے چاہیے۔ اب یہ جو لکھا گیا ہے کہ ویریس فورن ایکٹرز ہیپی، تو اب ایسے کون سے جو ایکٹرز ہیں جو کہ ان اٹیکس پر خوش ہوئے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ جو کنٹری ہے یہ انڈیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، اور یہ ہے ایران، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کنٹریز کے جو کہ سینٹرل ایشین نیشنز کے جو کہ لینڈ لاکڈ کنٹریز کے جن سے کوئی سمندر وغیرہ نہیں ملتا، تو وہ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو انڈیا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس یہ جو کنٹریز کے سینٹرل ایشین جو کنٹریز کے تو ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کریں، اپنی جو چیزیں ہیں تو وہ ان کو ایکسپورٹ کریں۔ تو یہ سیدھا جو ہے وہ پاکستان سے چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے ان کو جو راستہ ہے تو وہ پرووائڈ کریں، لیکن پاکستان نے وقتی طور پر انکار کر دیا۔ پاکستان نے ان کو راستہ نہیں دیا، تو انہوں نے یہ جو ریجن ہے، یہ جو ایران ہے، تو ایران سے انہوں نے راستہ مانگ لیا اور اس ریجن سے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتا ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں یہ ہے انڈیا، تو انڈیا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو راستہ پرووائڈ کرے، لیکن پاکستان نے انکار کر دیا، تو انہوں نے یہ جو ریجن ہے ایران میں چابار پورٹ جو ہے انہوں نے کیا یہاں پر بنایا، اور یہاں پر بہت سارا انویسٹمنٹ انڈیا نے کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے پھر افغانستان اور افغانستان سے ہوتے ہوئے باقی جو کنٹریز ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتا ہے۔ تو اب اسی طرح ہے کہ جو پاکستان ہے اور ایران ہے تو دونوں کی جو ریلیشنز ہے تو وہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں کے ریلیشنز جو ہے جب خراب ہو جائیں گے تو انہوں نے ایک تو پاکستان نے اس کو راستہ نہیں دیا، اور ویسے بھی پاکستان اور انڈیا کی جو ریلیشن ہے شروع ہی سے وہ اچھے نہیں ہے، تو اب دونوں کے درمیان جو ریلیشنز ہے تو وہ ایران اور پاکستان کے خراب ہو جائیں گے۔ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ ان کو پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ درمیان سے نکل جائے گا، اور سیدھا جو ہے جب ان دونوں کی ریلیشن نہیں رہے گی تو انڈیا اور جو ایران ہے تو اس کی ریلیشن اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں دیکھیں تو یہاں پر چائنا موجود ہے، تو چائنا جو ہے ان کی ریلیشن اچھی ہے پاکستان کے ساتھ بھی، اور ایران کے ساتھ بھی اس کی ریلیشن اچھی ہے۔ تو اب اگر پاکستان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ ایران کی خراب ہوتی ہے تو اس سے جو ہے جو چائنا کی ریلیشن ہے تو اس پر بھی اثر پڑے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ انڈیا اور جو چائنا ہے تو ان دونوں کی آپس میں اتنی جو ریلیشنز ہے تو وہ اچھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان دو کنٹریز کی ریلیشن جو ہے وہ ایران کے ساتھ اچھی ہو، تو اس لیے یہ جو کنٹری ہے خاص کر کے انڈیا تو وہ اس چیز سے خوش ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ ہے تو وہ امریکہ وہ بھی اس چیز سے خوش ہے کہ ایران اور پاکستان کی جو ریلیشنز ہے تو وہ خراب ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایران ہے جو انڈیا ہے تو دونوں جو ہے لوبی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیریا ہے تو وہ بھی خوش ہے، اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہے آسٹریلیا ہے تو یا باقی کنٹریز ہے تو وہ بھی خوش ہے۔ سیریا جو ہے وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے
اس ریجن میں جو ہوتیز ہے یمن میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ جو ریڈ سی ہے یہاں پر جو بھی شپس جاتے ہیں تو جو کہ پچھلی ایڈیٹوریلز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوتیز جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ غزہ میں جو وار چل رہی ہے تو اس کو بند کیا جائے، اگر اس کو بند نہیں کیا گیا تو یہاں سے جو بھی آپ کی شپس جائے گی تو اس کو ہم ان پر اٹیکس کریں گے۔ تو اس کو جو سپورٹ کرتا ہے تو وہ ایران کرتا ہے۔ تو اب ایران جو ہے اس کی اگر پاکستان کے ساتھ ریلیشن اچھی نہیں رہے گی، یہاں پر مسائل چلیں گے تو وہ کس طریقے سے اس کو سپورٹ کریں گے، اپنی مسائلوں میں وہ اگر جکڑے رہیں گے تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ جو حماس ہے تو حماس کو بھی جو ایران ہے تو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو جو اسرائیل والے ہیں ان لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ مختلف طریقوں سے ان ڈیفرنٹ کنٹریز میں ٹیررسٹ اٹیکس کریں، جن کی وجہ سے جو دنیا کی جو نظریں ہے تو وہ غزہ سے ہٹ کر وہ جو ہے جو مسلم کنٹریز ہے تو اپنے مسائل میں جکڑے، اپنے مسائل میں وہ مگن رہے، اور جو دنیا کی نظریں ہے تو وہ غزہ سے ہٹ جائے۔ تو یہ کوشش ہے، تو اس کی وجہ سے انڈیا بھی خوش ہے، جو اسرائیل ہے تو وہ بھی خوش ہے، اور جو امریکہ ہے تو وہ بھی خوش ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیپر پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ٹیررزم ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ٹیررسٹ موجود ہے، ایران میں بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی ڈیفرنٹ اٹیکس ہوئے، ایران میں بھی ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کنٹریز میں ہوئے، تو ایران میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور ریلیشن جو ہے وہ دونوں کی کچھ حد تک وہ خراب ہو گئی، اور جو فورن ایکٹرز ہیں تو وہ اس چیز سے خوش ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے پاکستان کا جو ڈسٹرکٹ ہے، بلوچستان کا جو پروونس ہے تو اس کا جو ڈسٹرکٹ پنجگڑھ ہے تو یہاں پر اٹیک کیا ہے۔ انشاءاللہ جو مزید ایڈیٹوریلز ہے اور اوپینین ہے تو اس کو ہم انالائز کریں گے اس طریقے سے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔